ایکوا پاور ایک پاور پروجیکٹ ہے، وہ آ کے یہاں پہ بلوچستان میں شمسی توانائی کا پروجیکٹ ادھر لگانا چاہ رہے تھے. آج کدھر ہیں وہ اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ یہاں پہ آج پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہے. انویسٹر بھاگ رہے، 86% آپ کا نجی شعبے کا قرضہ جو ہے وہ سکڑ گیا ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے. ہم نے بات کرنی ہے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کی ضرورت کی، ہم نے بات کرنی ہے اپنے بلوچستان کے نوجوانوں کی مستقبل کی. ہمارا لیڈر، ہمارا قائد یہی چاہتا ہے کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے. ہمارا قائد، ہمارا لیڈر، قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سب صوبے جو اکائی ہیں وہ پھلیں پھولیں، پاکستان ایک مضبوط ریاست بنے، ایک سرمایہ کاری یہاں پہ آئے. یہ ہم لوگ چاہتے ہیں. اور کوئی لوگ یہ ابھی پی ڈی ایم کی جو پی ڈی ایم 2 حکومت آپ اس کو کہہ دیں، شہباز شریف در حقیقت وزیر اعظم نہیں ہے. وہ اور اس کی پارٹی کے اکثر لوگ فارم 47 کے بدولت اس کی بیساکھیوں پہ آئے ہیں. آصف علی زرداری در حقیقت صدر نہیں ہے، وہ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آئے ہیں. ستم ظریفی دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ خواتین کی سیٹوں کا حلف برداری ہونی چاہیے. جس وقت ہم نے حلف اٹھایا قومی اسمبلی میں، ہم نے وہاں پہ یہ چیز ایجیٹیٹ کی کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے، آپ نہیں الیکشن کرا سکتے ہیں، نہ وزیر اعظم کا، نہ اسپیکر کا، نہ ڈیپٹی اسپیکر کا، پر انہوں نے بلڈوز کر دیا. پر کیونکہ پختون وہاں پہ تھا خیبر پختونخوا میں، کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف تھی، وہاں پہ انہوں نے اس کو نہیں ہونے دیا. اسی طرح سینٹ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے. لہذا یہ سب چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہے. اس کے ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان آپ پریکٹیکلی پھر دیکھتے ہیں کہ سانحہ بھاول نگر، جہاں پہ 2 ریاستی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا کر کے مار پیٹ ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے. ایک وردی والے دوسرے وردی والے پہ وار کر رہے ہیں، دکھ ہوتا ہے انسان کو. ہم نہیں چاہتے ہماری ملک میں یہ چیزیں ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک مضبوط ہو، پھلے پھولے. یہ ہمارا نصب العین ہے اور اسی چیز کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اور میسج ہمارا امید کا ہے. ہم نے بنانا کیا ہے؟ ریاست مدینہ. ریاست مدینہ جب بنی تھی، وہاں پہ 632 عیسوی میں جب ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے، کہ 3-4 سال کے اندر اندر اسی ریاست مدینہ کے مسلمانوں نے دنیا کی 2 سپر پاوروں کو 635 عیسوی میں ایک چند مہینوں کے اندر، 3 مہینوں کے اندر اندر شکست دی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک مثال قائم کی، عدل اور انصاف کی، اور لوگ اس کی طرف راغب ہوتے تھے. ہم لوگ چاہتے ہیں پاکستان ایک امن کا گہوارہ بنے. ہم لوگ چاہتے ہیں اس پہ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہو. یہاں پہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوانان ان کو حقوق ملے، ان کو وہی حقوق ملیں جو پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، آزاد کشمیر میں ہے، یا گلگت بلتستان میں. وہ لوگ سامنے آئیں، آ کے اپنا صحیح حصہ جو ہے صحیح حصہ ڈالیں ملک کی ترقی کے لیے. یہ ہمارا نصب العین ہے. بہت شکریہ. اوور ٹو یو. یہ بتائیں کہ اس طرح کے اتحاد، اس طرح کے الائنسز ہمیشہ بنتے رہتے ہیں مرکز میں، اور مرکزی جماعتیں کو لیڈ کرتے ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے، عالیہ جو پی ڈی ایم کے نام پہ بنی وہ مرکزی جماعتوں نے لیڈ کیا. نتیجتاً یہ ہوا کہ پھر مکہ کر کے اپنا راستہ کلیئر کر دیا جاتا ہے، اور بلوچستان کی جو جماعتیں ہیں وہ آئین اور قانون کی بالادستی کا نعرہ لگانے کے پاداش میں چکی میں پس جاتے ہیں. اور ابھی بھی جو یہاں کی جماعتیں ہیں ان کا یہی تاثر ہے. یہ جو نیا اتحاد بنا ہے، کیا یہ منطقی انجام تک پہنچے گا؟
اگر اس میں اسی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اپنا راستہ نکال کے کوئی ایک نکل جائے تو اس کے لیے سزا و جزا کا کیا کوئی آپ لوگوں نے پیمانہ کیا؟ بہت اچھا سوال، بہترین سوال ہے. دیکھیں سزا جزا جو ہے، جو لوگ سوچتے تھے کہ جی عوام کو ہم لوگ پسا کے ہم لوگ پولنگ ایجنٹس پی ٹی آئی کے نہیں چھوڑیں گے، لوگوں نے خود نشان تک ہمارا نہیں تھا، سمبل ہمارا نہیں تھا، لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ سمبل جو ہے انتخابی نشان ڈرا کر کے جا کے انہوں نے ووٹ ڈالی. لوگوں آج میں جب آ رہا تھا ایئرپورٹ پہ، میں ادھر کھڑا تھا، ہماری فلائٹ ڈیلے تھی، کئی لوگ مجھ سے ملے، انہوں نے اپریشیٹ کیا، پروفیشنلز. انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں ایک شخص نے سوچ دی ہے، ایک ویژن دی ہے، اس کا نام ہے قیدی نمبر 804 عمران خان. اس شخص نے، وزیر اعظم عمران خان نے جو سوچ لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں بیدار کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس موومنٹ کو، ہم میں سے کوئی رہ یا نہ رہے، یہ وہ بیج جو ہے یہ بویا گیا ہے اور یہ اپنے منطقی انجام تک انشاءاللہ تعالی ایک تناور درخت بنے گا، اور وہ تناور درخت پاکستان میں ایک چھاؤں دے گا جہاں پہ لوگ امن و امان کی زندگی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں گے. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ چھاؤں کس کی ہوگی؟ وہ چھاؤں قانون کی بالادستی کی ہوگی. چاہے وہ عمر ایوب ہو، چاہے وہ خنزادہ صاحب ہوں، چاہے وہ شاہ صاحب ہوں، داؤد شاہ صاحب ہوں، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، آپ ہوں، کوئی راگیر ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو. یہاں پہ ابھی پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک ملک اور دو قوانین چل رہے ہیں. اس کو ہم لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کا سوال، لوگ اس کو، پاکستان کی عوام اس کو انشور کرے گی، اور بالخصوص میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان جب ہماری حکومت آئے گی، جس تیزی سے یہ بڑھے گا اور ترقی کرے گا، دنیا رہتی حیران ہوگی انشاءاللہ. عمر صاحب جو پریس کانفرنس آپ نے کی 2018 میں سے یہی پریس کانفرنس دیگر جماعتیں بھی کرتی تھی، اسکرپٹ سیم یہی ہوتا تھا، صرف چہرے بدل گئے. تو اس ٹائم بھی آپ لوگ حکومت کرتے رہے، ان کو جو ہے سازشی قرار دیتے رہے، یہی خدشات کا اظہار کرتے رہے، وہ بھی کہ داندہی وغیرہ جو چیزیں آپ لوگ نے ابھی جو بیان کی. تو اس ٹائم آپ لوگ نے حکومت کی، اسی طرح یہ مکافات کا عمل نہیں ہے کہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ آپ لوگ حکومت ملتی ہے تو آپ لوگ خاموش رہتے ہیں، جو مقتدر قوتیں ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جب دوسروں کو حکومت ملتی ہے دیگر جماعتوں کو تو وہ خاموشی سے حکومت کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگ جو گزشتہ ادوار گزرا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے ابھی جو موجودہ اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، بہترین آپ کا انالیس. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ واحد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جس نے 750 ارب ایک صوبے کے لیے اور بالخصوص جنوبی بلوچستان کے لیے مختص کیا. پاور پروجیکٹس کے والے سے نیگوشیٹ کیا، ہم لوگ اس کو سامنے لا رہے تھے. ریجیم چینج ہو گیا. ریجیم چینج کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو خواجہ آصف نے ایک پروگرام میں بات کی کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ 2019 کے مارچ یا اپریل میں یہ بات کی. کیونکہ آپ کے 5 مہینے بھی تحریک انصاف کی حکومت کے نہیں آئے تو ٹانگیں کھینچنی شروع ہوگی. وہ تو بیچ میں کووڈ آ گیا. کووڈ کے باوجود ملک 6% شرح سے ترقی کر رہی تھی معیشت. اس کے بعد پی ڈی ایم 1 حکومت آئی، اس نے جا کے کھائی میں ڈال دی معیشت کو اور بیڑا غرق کر دیا معیشت کا. آج بھی ہم لوگ معیشت جو ہے وہ کھائی میں پڑی ہوئی ہے. سو لہٰذا ہماری حکومت جس وقت آئے گی اور ہم لوگ جس آگ کے دریا سے گزر کے آئے ہیں، جہاں پہ ہمارے گھر محفوظ نہیں رہے، جہاں پہ ہماری خواتین پہ تشدد کیا گیا، جہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا گیا. میرے قائد، میرے لیڈر قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ 200 سے زیادہ کیسز ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے ایک بوگس کیس ہے. یہاں پہ جتنے میرے ساتھی بیٹھے ہیں، شمول میرے ہمساروں پہ ایف آئی آرز ہیں. اور اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم محب وطن لوگ ہیں، ہمیں کیوں دیوار کے ساتھ لگایا گیا. سو لہٰذا ہمارا مشن منطقی انجام تک ہم نے پہنچانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آئین اور قانون کی بالادستی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو کے رہے گا. اچھا عمر صاحب، آپ نے کہا منطقی انجام تک پہنچانا ہے، کیا جلسے جلوس کے ذریعے ہی منطقی انجام تک پہنچائیں گے یا کوئی ماضی کی طرح بڑی احتجاجی تحریک چلائی جائے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، مولانا فضل الرحمان کے بھی یہی موقف ہے جو موقف آپ کا ہے کہ فارم 47 داندلی نتائج نہیں ماننا. مولانا صاحب کو بھی ساتھ ملائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ آخری سوال کہ احتجاج کر کے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ملک
किसी भी सूरत-ए-हाल का या एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है आलमी सतह पर? देखिए जी, दो तीन चीज़ें हैं। मौलाना साहब का इत्तेहाद के हवाले से आज शाम की मीटिंग में उसके बारे में बातचीत होगी। इत्तेहादी पार्टनर्स हमारे और भी हैं, हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, उस पर वो सारे मिल के हमारी एक आवाज़ है उस इत्तेहाद में, बाकी साथी भी बातचीत करेंगे, नंबर एक। दूसरी अहम बात यह है कि एहतजाज के हवाले से हम लोग मुल्क की सालमियत के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि मुल्क में आइन और कानून हो, इसमें मुज़ामत की क्या बात है। फ्लोर जो मैं बातें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन था और उस इलेक्शन के बाद जो सो कॉल्ड फॉर्म 47 वाला वज़ीर-ए-आज़म आके उसने अपनी तकरीर की, उसके बाद जब मैंने तकरीर शुरू की वो तो वहाँ पे फुट गया। उनका तो काम ही है लुटना और फुटना, उन्होंने तो भाग जाना है, वो हमें फेस नहीं कर सकते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि मुल्क मजबूत हो, इस पे हम लोगों का आईनी और कानूनी हक है, चाहे हम लोग वो चौराहे में बात करें, चाहे वो सूबाई असम्बली में बात करें, चाहे वो कौमी असम्बली में बात करें, चाहे वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बात करें। वो फॉरम्स अवेलेबल हैं और वो किसी की मेहरबानी नहीं हुई हम पे, वो पाकिस्तान की अवाम ने, हमारी माँओं बहनों ने, हमारे नौजवानों बूढ़ों ने वोट डाल के हमें उन ऐवानों पे पहुंचाया। ये तो फॉर्म 47 की बदौलत ये बिसाखियों पे ये लोग आए हैं, वरना इनकी लीडरशिप वाली पोजीशंस पे देखें, मुस्लिम लीग नून के वहाँ पे जो लीडर्स बैठे हुए हैं फ्रंट बेंचेस पे, एक से एक बड़ा जो है वो फॉर्म 47 वाला वहाँ पे बैठा हुआ है। ख्वाजा आसिफ को देखें, उसको उस्मान डार साहब की, रेहाना डार साहिबा ने शिकस्त दी है। उनका एक एक शख्स देख लें, सब की सब जो हैं वो शिकस्त खुर्दा वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनको मैं तो हैरान हूँ, वो मुस्लिम लीग नून की उस लीडरशिप पे, वो वहाँ पे बैठ के जिस वक्त हम लोग बात भी करते हैं वो इधर उधर देखते हैं, आंखें मिला नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके ज़मीर के अंदर चोर है, उनको पता है उन्होंने चोरी करके वो वहाँ पे आए। मैं तो हैरान हूँ, उनका ज़मीर उनको मुलामत नहीं करता कि वो उधर बैठे कैसे हैं। सर, कहा जा रहा है कि चेयरमैन अप्रैल में रिहा हो जाएंगे, इसकी आपको क्या लगता है कि ऐसा है या नहीं है, और अगर रिहा हो जाएंगे तो केसेस कमज़ोर हैं या कोई और वजह हो सकती है? देखिए जी, केसेस में उस दिन मैं बैठा हुआ था कि इस केस नहीं, इससे पिछले वाले केस में हियरिंग में मैं बैठा था, इद्दत वाले में। जो हुकूमत का वकील था रिजवान अब्बासी, वो दूसरी अदालत, 7 वाली अदालत में बैठा था, और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने जज साहब को कहा कि जी ये हमारे पास 6 लोगों ने, वकला ने उसकी तस्वीरें ली हैं और वो दिखाई, उनको बताया कि जी अगले कोर्ट में बैठे हैं, वो वहाँ से भाग गए। अभी जो ईद से एक दिन पहले जो केस लगा था इद्दत वाला, वहाँ पे भी वो बंदा आयनी फरार हो गया। मतलब इनका जो साइफर केस है वो तो अपनी मौत आप वो साइफर केस मार रहे हैं, उसमें कोई है ही नहीं चीज़। अच्छा, उसके बाद आपका तोशाखाना का केस है। तोशाखाना के केस में तो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ हो गए या फिर आसिफ अली जरदारी हो गए, उन्होंने जो गाड़ियाँ और चीज़ें ली हैं वो तो रूल्स के कवानीन के बिल्कुल मुखालिफ लिए हैं, उसकी वायलेशन में लिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आपको कोई तोहफा देता है, आपकी मर्जी उसके साथ क्या करें, कोई रूल कोई कानून नहीं वायलेट हुआ, पर उस पर उन्होंने अंदर किया। बुशरा बीबी